وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن ولد بن كوشات القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو عمل کل کی روایت میں آپ نے پڑھا وہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور اس کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ابن عمر نے خیار مجلس کو اختیار کیا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے کیا بات پتہ چلی کہ خیار مجلس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس واقعے سے تو خیار مجلس کا اور ثبوت ہوگی، کیونکہ خیار مجلس میں اور اقالے میں فرق ہے۔ خیار جو ہے تو ہوتا ہے وہ تو ایک آدمی بھی ایک فریق بھی اختیار کر سکتا ہے خیار مجلس کو، دوسرے کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی، اور اقالہ فریقین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور عبداللہ ابن عمر فسخ سے بچنے کے لیے، خیار مجلس سے بچنے کے لیے اور فسخ بیع سے بچنے کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ اقالے سے بچنے کے لیے اٹھتے تھے۔ رہ گیا یہ سوال کہ اقالے سے بچنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی اقالہ کہتا بھائی میں اقالہ کرنا چاہتا ہوں تو انکار کر دیتے کہ میں نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اقال مسلما فی بیعته اقال اللہ عثراته یوم القیامہ، کہ اگر کوئی شخص بیع کے بعد اقالے کی درخواست کرے دوسرے ساتھ فریق سے، تو اس کو چاہیے کہ اس اقالے کو قبول کر لے۔ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اقالے کو قبول کرنا مستحب ہے، اور تبدل مجلس سے پہلے قبول کرنا اشد استحبابا ہے، اور تبدل مجلس کے بعد اقالے کو قبول کرنا بھی مستحب ہے، لیکن اس کی اشدیت اور اکثریت میں کمی آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی بیع کیے عابد نے محمود کے ہاتھ اس کی مجلس میں موجود ہے، پھر عابد کہتا ہے کہ نہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی واپس کر دو۔ اب اس محمود فوراً انکار کرتا ہے تو یہ مروت کے زیادہ منافی ہے کہ ابھی تک کیوں مجلس بھی تبدیل نہیں ہوئی، کوئی وقت بھی نہیں بدلا، کوئی اندیشہ یہ بھی نہیں ہے کہ محمود نے اس کے اندر کوئی چالاکی کر لی ہوگی، کوئی اس میں سے نکال لیا ہوگا، کوئی خرابی کر دی ہوگی، برخلاف اس کے کہ مجلس تبدیل ہو جائے۔ اور پھر عابد کہتا ہے ظہر کی نماز میں کہ یار تم نے جو میں نے فروخت کیا تھا وہ واپس کر دو اور میں تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ اب یہ اقالے کو قبول نہ کرنا، اب اگر اقالہ کرتا ہے تو اب یہ قبول نہ کرنا استحباب کی اتنے منافی نہیں ہے، مروت کا اتنا منافی نہیں ہے۔ اس واسطے تبدل مجلس کرتے تھے تاکہ لحاظ اور مروت معنی نہ بن جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن باب کے اندر وہ جو بات آ گئی ہے الخیار کی، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے حنفیہ کے پاس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الخیار وہ خیار کون سا خیار ہے؟ وہ خیار اللزوم۔ البتہ اب دیکھیے ابن عمر کی یہ روایت بھی دیکھ لیے اور آپ خوش ہو جائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل بیعین لا بیع بینہما حتی یتفرقا، متبایعین جو ہیں ان کے درمیان بے وجود ہی میں نہیں آتی جب تک تفرق نہ ہو۔ یہاں تفرق کیا بنے گا؟ کون سا تفرق بنے گا؟
تفرق بالابدان نہیں مراد ہو سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ جو لوگ خیار مجلس کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول سے بے منعقد ہو جاتی ہے، بے وجود میں آ جاتی ہے. ہاں خیار فسخ ملتا ہے، خیار مجلس ملتا ہے، لیکن اس روایت میں کیا ہے کہ وجود ہی میں بے نہیں آتی جب تک کہ تفرق نہ ہو. لا محالہ تفرق سے مراد تفرق کون سا ہوگا؟ تفرق بالاقوال ہوگا، یعنی فراغ من الایجاب والقبول. جب تک ایجاب و قبول مکمل نہ ہو بے نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس باب کی باقی سب باتیں حنفیہ کے مذہب کے موافق ہیں، بس وہ جو ایک جملہ چھوٹ آ گیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے آگے. لیکن حنفیہ کا استدلال آیات قرآنیہ سے، احادیث کی روح سے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذہب اس جملے کی وجہ سے حنفیہ کا کمزور ہے، لیکن استدلال قرآن کریم کی آیات سے ہے. ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود کا تم ایفا کرو، جو عقد ہوا ہے اس کو پورا کرو. اب یک طرفہ طور پر اگر کوئی شخص اس عقد کو فسخ کرتا ہے تو ایفاء عقد کے خلاف ہے، اس آیت قرآنیہ کے حکم کے خلاف. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی رضامندی سے، یعنی بیع و شراء مثلا. تو عابد نے محمود کے ہاتھ بیع کی فروخت کی، تجارت ہوئی، انترازن ہوئی. اب اس کو استعمال کرنا حق ہے اس کا. کس کا ہے؟ محمود کا. اگر یہ کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھانے کا بھی اختیار ہے اس کو. لیکن خیار مجلس اگر ہے تو خیار مجلس اس کے منافی ہے، کیونکہ خیار مجلس اگر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عابد کو ابھی تک بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ہے. جب اختیار ہے تو اس کو کھانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. کھانے کا اختیار جو دے دیا قرآن نے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض. تجارۃ عن تراض متحقق ہو گئی ایجاب و قبول سے، عقد بیع سے تجارت عن تراض متحقق ہو گئی. اب اکل مال کو قرآن جائز کہتا ہے، خیار مجلس کو منع کرتا ہے. اس واسطے خیار مجلس اس کے کیا بات ہو جائے گی؟ منافی ہو جائے گا. تیسری بات اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. تم جب ایک بیع و شراء کرو تو گواہ بنا لیا کرو. چنانچہ عابد نے جب اس کو فروخت کیا 1000 میں تو اس نے محمود کو کے ہاتھ فروخت کیا 1000 میں. تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ استحبابی حکم ہے کہ تم گواہ بنا لیا کرو. چنانچہ اس نے گواہ بنا لیا. کس کو بنایا؟ جمال شاہ کو بنایا اور اس کے پڑوسی کو بنایا. آئیے سمجھ میں بات. گواہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ کل متعاقدین میں سے کوئی بھی وجود بیع کا انکار نہ کر سکے. یہ نہ کہہ سکے عابد یہ کہے کہ صاحب میں نے تو نہیں فروخت کیا، یا محمود کہہ کہ میں نے تو نہیں خریدا، تاکہ انکار نہ کر سکیں بیع کا. اس واسطے گواہ بنایا جاتا ہے. جب گواہ بنا لیا، آئی سمجھ میں بات، پھر بھی خیار مجلس آپ دیتے ہیں تو گواہ بنانا بسا اوقات بیکار ہو جائے گا، کیونکہ بعد میں عابد یہ کہہ سکے گا کہ ٹھیک ہے گواہ ہیں، میں نے ایجاب کر لیا تھا، اس نے قبول بھی کر لیا تھا، لیکن خیار مجلس کی بنا پر میں نے بیع کو فسخ کر دیا تھا. اب یہ گواہ جو ہے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، ان گواہوں کی بات بیکار ہو جائے گی. تو اشہدوا اذا تبایعتم کا حکم کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. اگر خیار مجلس دیا جائے تو خیار مجلس اس آیت کے بھی منافی ہے. تو 3 آیتوں کے منافی بنتا ہے خیار مجلس. واللہ اعلم بالصواب. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے.
وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. عبد الحکیم بن حزام روایت کر رہے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا، پس اگر انہوں نے بیع کے اندر سچ بولا، کوئی جھوٹی بات نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، وبینا، اور جن چیزوں کو بیان کر دینا، ظاہر کر دینا ضروری ہے ان کو بیان کر دیا، مثلا بیع کی مقدار بیان کر دی، نوع بیان کر دی، اور یہ کہ یہ کیسی ہے، اچھی ہے، فلاں قسم کی ہے، بیان کر دی، یا اتنی ہے، جو جتنا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مبیع میں جہالت ختم ہو جائے، اس کو بیان کر دیا. تو اور مشتری مقدار بھی بیان کر دی کہ میں اتنا دوں گا، اتنے روپے میں، ثمن بھی متعین ہو گیا، ثمن والے نے، مشتری نے ثمن بتا دیا، یہ سب باتیں متعین ہو گئی. تو بوری کا بینہما لہما فی بیعہما وإن کذبا، اور اگر جھوٹ بولا وکتما، اور چھپایا، مثلا مبی کے اندر کوئی عیب تھا یا ثمن کے اندر کوئی عیب تھا، اس عیب کو چھپا لیا، جس مقدار کو ظاہر کرنا ضروری تھا اس مقدار کو ظاہر نہیں کیا، تو محقت برکت بینہما بیعہما. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن ابي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن حجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. حکیم بن حزام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی ولادت جوف کعبہ کے اندر ہوئی. ان کی والدہ گئی ہوئی تھی بیت اللہ شریف کے اندر، میں یہ تشریف لے آئے. اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 120 سال یہ زندہ رہے ہیں، اور آدھی عمر ان کی جاہلیت میں گزری اور آدھی حالت اسلام میں گزری ہے. اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور دوستی رکھتے تھے. جی چلیے آگے. باب من يخطئ في البيع. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخطئ في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة. یہ خیار مغبون کی حدیث آ گئی حبان بن منقذ کی، جس کا ذکر ہم نے پیچھے بھی کیا تھا، وہاں ضمناً ذکر آیا تھا، یہاں مستقل باب میں اس کا ذکر آ رہا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے بیوع میں. یہ شخص حبان ابن منقذ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک تھے. اس جہاد میں ان کو زخم لگا سر پر، معمومہ جس کو کہتے ہیں، جس میں الراس، دماغ کی جو جھلی ہے وہ کھل جاتی ہے، تو ایسا زخم لگا. اس کی وجہ سے ان کے عقل میں کمی آ گئی تھی، لیکن درجہ تمییز میں باقی رہی. اگر درجہ تمییز میں بھی باقی نہ رہتی پھر تو وہ معطوع ہو جاتے، بیع ان کی محجور ہو جاتے اور ان کی بیع منعقد ہی نہ ہوا کرتی. تو درجہ تمییز میں تو باقی رہی لیکن عقل میں کمی آ گئی تھی.
چنانچہ بیچاروں کو دھوکہ لگ جاتا تھا، بیوع میں نقصان ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بایعت فقل لا خلابۃ، جب تم کسی سے بیع کیا کرو تو لا خلابہ کہہ دیا کرو۔ فکان اذا بایع یقول لا خیابۃ، جب وہ بیع کیا کرتے تو خلابہ کی بجائے کیا کہتے تھے؟ لا خیابۃ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زخم کی وجہ سے ایک دوسرا عیب ان کی زبان میں پیدا ہو گیا تھا۔ ایک تو دماغ میں پیدا ہو گیا تھا عیب کہ عقل میں کمی آ گئی، اور دوسرا عیب ان کی زبان میں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ السغ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ السغ۔ السغ اس کو کہتے ہیں جو لام کے تکلم پر قادر نہ ہو۔ چنانچہ لا خلابۃ کو کیا کہتے تھے؟ لا خیابۃ۔ اور بعض روایتوں میں کہتے تھے لا خضابۃ ازال سے، اور بعض روایتوں میں کہتے تھے لا خیانۃ۔ تو ہماری یہ بات تو یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات سوچ لو، ایک بات سوچ لو کہ لا تو اس میں شروع میں پہلے لا مارا ہے، آئی سمجھ بات نہیں؟ تو خوب سمجھ لیجئے، میں نے ایسے السغ لوگوں کو دیکھا ہے، جو السغ ہوتے ہیں تو یہ ضرور ہوتا ہے شروع میں اگر لام ہے، اگر شروع میں لام ہے تو اس کا تکلم کر لیتے، کسرے کے بعد ان کے لیے لام کا تکلم کرنا مشکل ہوتا۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ تو کسرے کے بعد خلابۃ کے بعد خاں کے کسرے کے بعد لام کا کہنا مشکل تھا، شروع میں اگر کہتے لا تو کہنا آسان تھا۔ خیر، تو یہ جب کوئی بیع کیا کرتے تھے تو لا خلابہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں اچھا بات اتنی ختم ہو گئی، اگلی روایت اور بھی دیکھ لیجیے۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة۔ مثله خیر، اس حدیث میں بہت اختصار ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کا جو حکم دیا تھا اس کا مقصد پوری طرح واضح نہیں ہوتا، کیا مقصد تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہہ دیا کرتے تھے لا خدیہ تھا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا وہ بھی اس روایت میں مذکور نہیں ہے، لیکن تفصیلات دوسری کتب حدیث میں آئی ہیں، مستدرک حاکم میں، بیہقی میں، دارقطنی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن ابن ماجہ میں اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب یہ بیع کرتے تھے اور لا خلابہ کہہ دیتے تھے تو ان کو خیار مل جاتا تھا بیع کو فسخ کرنے کا۔ چنانچہ بائع اپنی چیز واپس لے لیتا تھا، سامان واپس کر دیتا تھا اگر یہ بعد میں بیع کو ختم کرنا چاہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی تھی اور اس اجازت کو یہ استعمال کرتے تھے، یہ ہدایت دی تھی، اس ہدایت کو یہ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے استدلال کیا حنابلہ نے اور بعض بغدادیین من المالکیہ نے۔ اکثر مالکیہ اور حنفیہ اور شافعیہ ایک طرف ہیں، حنابلہ اور بغدادیین من المالکیہ ایک طرف ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حبان ابن منقذ جو خیار استعمال کرتے تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا وہ خیار مغبون تھا، خیار غبن، جس کا ذکر وہاں پیچھے آیا ہے، کہاں؟ تلقی صلہ کے مسئلے میں۔ انہوں نے سوال کیا ہے
اگر دلائل کی بنیاد پر شفاعت وغیرہ کا مسلک مضبوط ہو تو پھر اپنے مسلک مثلا حنفی مسلک سے خاص اس مسئلے میں شفاعت وغیرہ کی طرف عدول کرنا اور ان کے مسلک کو اختیار کرنا کیوں صحیح نہیں، جبکہ دلائل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس پر شرع صدر زیادہ ہو وہ اختیار کر لے۔ سوال اصولی ہے، اصولی سوال ہے، اس کا جواب ہم اصولی طور پر تو دیں گے، اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی اہم ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے ہم نے یہاں جو کہا ہے کہ شرع صدر نہیں ہے پورے مسئلے کے بارے میں نہیں کہا، حدیث کی روح سے جو دلائل ہیں ان پر پوری طرح شرع صدر نہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات سے جب استدلال ہے تو ہمارا شرع صدر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو اس مسئلے سے متعلق ہو گیا، لیکن یہ اصولی سوال ہے، اچھا یاد رہے آپ لوگوں، شرع عقود و رسم المفتی میں اس مسئلے کو مستقل طور سے بیان کیا گیا ہے، اس کی بھی وہاں مراجعات آپ حضرات کو موقع ملے تو کر لینا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ اختیار فیصلہ کرنا کہ کون سا مذہب راجے، امام ابو حنیفہ کا راجے یا امام شافعی کا، یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے، اور ہم تو مقلدین ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ سیدھے مختصر جواب یہی ہے، تفصیل وہاں ہے، چلیں آگے۔ ہم لوگ تو ناقل فتویٰ ہیں، مفتی نہیں ہیں، کہتے مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن العابدین نے لکھا کہ اس زمانے کے جو مفتی ہوتے ہیں وہ مفتی نہیں ہوتے، مفتی تو مجتہد کو کہتے ہیں، جو درجہ اجتہاد رکھتا وہ ہے مفتی، جو درجہ اجتہاد نہیں رکھتا وہ مفتی نہیں۔ اور آج تک تو تخصص میں داخلے کی جب درخواست ہی دیتے ہیں تو مفتی کہلانے لگتے ہیں، بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں، مفتی بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں۔ ابھی تخصص کے سائل ولی میں پڑھ رہے ہیں، بریکٹ میں مفتی ہے، پھر جب زبانوں پر چڑھ جاتا ہے لوگوں کے تو بریکٹ بھی ہٹا دیتے ہیں، اور پھر جب اور زیادہ لوگ کہنے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں تو ضرور ہوں گا مفتی، تو کچھ ہوں گا ضرور۔ تو یہی ہوتا ہے آج کل، کیا لا تعداد مفتی ہیں۔ میرے خیال ہے پاک اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے مفتی کہیں نہیں تھے جتنے ہمارے آج کل ہندوستان، پاکستان اور برما اور بنگلہ دیش میں ہیں، اتنے مفتی تاریخ اسلام میں مجھے کبھی یاد نہیں پڑا۔ ہر ایک مفتی بنا ہوا، ہر ایک تخصص میں داخلہ لیا ہے، مفتی بن گیا۔ مفتی بننا آسان کام ہے؟ آپ حضرات کو شاید معلوم نہیں، دارالافتاء میں کتنے برسوں الحمدللہ میں نے کام کیا ہے، میں نے اور مولانا عاشق الہی صاحب نے، ہم دونوں نائب مفتی تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے۔ مولانا عاشق الہی صاحب کو تو جانتے ہیں نا، وہ ہمارے خاص مہربان دوست تھے، ہم ساتھ ہی کام کرتے تھے، اور فتویٰ ہم لکھا کرتے تھے والد صاحب کی زیر نگرانی، اور لکھ کر والد صاحب کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ وہ کوئی مشورہ دینا چاہتے تھے، کوئی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اصلاح کر دیتے تھے، پھر وہ تصدیقی دستخط والد صاحب کے ہو جاتے تھے، پھر فتویٰ جاری ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے مولانا عاشق الہی صاحب کرتے تھے، اسی طریقے سے میں بھی کرتا، ہم نے برسوں کام کیا ہے۔ لیکن شروع میں والد صاحب نے ہمیں نائب مفتی بھی نہیں کہا، مولانا مولوی رفیع، مولوی عاشق الہی، مولوی عاشق الہی، مفتی نہیں تھا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم کو مفتی مقرر کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اب میں اکیلا رہ گیا۔ تو ہاں، شروع میں یہ ہوا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، تو ہر فتوے کو دیکھنا مشکل تھا ان کے لیے، تو فرمایا کہ بھئی اہم فتاوی مجھے دکھا دیا کرو، اور عام روزمرہ کے جو فتاوی ہوتے ہیں وہ تم لکھو تو اس پر تصدیق کرا لو مولانا عاشق الہی صاحب سے، مولانا عاشق الہی صاحب فتویٰ لکھے تو تم تصدیق وہ کروا لیں تمہارے سے۔ اس طریقے سے میں ان کے فتاوی کی تصدیق کر لیتا تھا، وہ میرے فتاوی کی تصدیق کرتے تھے، ہم دونوں کے دستخط سے فتویٰ جاری ہو جاتا تھا۔
لیکن ہمارے نام کے ساتھ نہ مولانا شیخ علیہ صاحب کا تھا، مفتی کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. انتقال جب مولانا شیخ علیہ صاحب بھی چلے گئے تو اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اہم فتاوا تو مجھے دکھا دیا کرو اور روزمرہ کے فتاوا تم جاری کر دیا کرو اور میں تم کو مفتی مقرر کرتا ہوں. اتنے برسوں کے بعد تخصص بھی کیا، برسوں کام بھی کیا، اس وقت مفتی بنایا، ہو گیا. اب آئیے ہمارے دارالفتہ میں دیکھیے، ہمارے دارالفتہ کے اندر آپ نے جب سے آنکھ کھولی ہوگی مفتی عبدالرؤوف صاحب کو آپ نے سنا ہوگا کہ دارالفتہ میں کام کرتے ہیں. اور مفتی کا لفظ ان کو لوگ مفتی کہتے تھے، دارالعلوم کے کاغذات میں ان کو مفتی نہیں کہا جاتا تھا، بالکل نہیں. ہم نے کبھی ان کو مفتی نہیں لکھا، نہ کاغذات میں نہ گفتگو میں. میں مولانا عبدالرؤوف صاحب کہتا تھا. پھر ان کو نائب مفتی مقرر کیا گیا تو نائب مفتی مقرر ہو گیا، مفتی نہیں. یہاں تک کہ مولانا محمود اشرف صاحب فتویٰ کا کام کرتے تھے، ان کے نام کے ساتھ ان میں مفتی نہیں لکھا جاتا تھا، نہ مفتی نہ نائب مفتی. پھر ابھی 2-3 سال پہلے ہم نے باقاعدہ تحریر بھیجی کہ آج سے آپ کو دارالعلوم کا مفتی مقرر کیا جاتا ہے. مولانا محمود اشرف صاحب کے پاس، مولانا عبدالرؤوف صاحب کے پاس نہیں بھیجی. 1 سال کے بعد پھر مولانا عبدالرؤوف صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا ہم لوگوں نے، باقاعدہ مشورہ کر کے فیصلہ ہوا اور تحریری طور پر اطلاع دی گئی کہ اب آپ بھی دارالعلوم کے مفتی ہیں. تو مفتی بننا آسان کام ہے. 20-20 سال آدمی، مولانا عبدالرؤوف صاحب کب سے فتویٰ کا کام کر رہے ہیں؟ 30 سال سے کر رہے ہیں کام. اب مفتی ان کو قرار دیا گیا. لوگوں نے مفتی بننا آسان سمجھ لیا. اور تو مفتی تو کہتے ہیں اصل میں مجتہد کو. خیر اس زمانے میں جو مفتی ہیں وہ عرف یہ ہو گیا ہے کہ مفتی اس کو کہتے ہیں جو نقل فتویٰ صحیح کر دے، مجتہدین کے قول کو صحیح نقل کر دے. چنانچہ علامہ ابن عابدین صاحبی کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو مفتی ہیں ہم ناقلین فتویٰ ہیں، مفتی نہیں ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن عرف یہ ہے کہ ان کو بھی مفتی کہا جانے لگا. یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اب تو ناقلین فتویٰ بھی نہیں ہے. ابھی تو تخصص میں داخلہ ہی لیا مفتی، بریکٹ میں مفتی ہو گئے، بریکٹ کے مفتی. چلیں آگے چلیں. ہاں بھائی، حبان ابن منقذ کی بات سمجھ لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ لا خلابتا، اور یہ کہہ دیا کرتے تھے لا خضابتا یا خیابتا. اور پھر جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ بے میں دھوکہ لگا ہے تو جا کر اس سے بے کو فسخ کرا لیتے تھے اور وہ بے فسخ کر دیتے تھے. اور جا کے کیا کہتے تھے اس دکاندار سے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرنی فی بیعی. آئی سمجھ میں بات؟ تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بغدادیین من المالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ خیار مغبون ہے، جس کو استعمال کرتے تھے حبان بن منقذ. اور یہ خیار مغبون اس شرط کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ مسترسل ہو. وہ آدمی مسترسل سے مراد وہی کہ جس کی عقل کمزور ہو لیکن درجے تمیز میں ہو اور اس کو دھوکہ لگ جایا کرتا ہو، جیسے کہ حبان بن منقذ تھے. اگر ایسا شخص ہے اور اس کو دھوکہ لگ جائے تو اس کے لیے خیار مغبون ہے اور وہ اپنے بے کو فسخ کروا سکتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن مالکیہ کی اکثریت اور حنفیہ اور شوافی خیار مغبون کے قائل نہیں ہیں اصل مذہب میں. اور حبان بن منقذ کے واقعے کے وہ دو جواب دیتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ خصوصیت حبان بن منقذ کی حکم عام نہیں تھا. بات سمجھ میں آتی؟ وہ کیسے
کہ یہ جا کر جو کہتے تھے باعث مستدرک کے حاکم کی روایت ہے کہ جب بیع ہو جاتی تھی اور ان کو دھوکہ لگ جاتا تھا پھر واپس آتا تھا یہ بائع کے پاس تو کیا کہتے تھے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرنی فی بیعی، مجھے خیار دیا تھا میری بیع کے اندر. اپنے بارے میں کہتے تھے، یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ قانون ہے شریعت کا اور مسئلہ ہے شریعت کا یا حضور نے یہ مسئلہ متعین کیا ہے. مستدرک کے حاکم کی روایت ہے. سنن بیہقی کی روایت ہے کہ یہ کسی سے کوئی چیز خریدتے اور پھر جب واپس آتے اور دکاندار سے کہتے تاجر سے کہ بھئی میں اس کو بیع کو فسخ کرو، وہ انکار کرتا، نزاع ہوتا تو کوئی صحابی گزر رہے ہوتے وہاں سے تو وہ کہتے تھے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلہ بالخیار فی مبتاع ثلاثۃ ایام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدی ہوئی چیز میں 3 دن کا اختیار دیا ہوا ہے. چنانچہ پھر وہ بیع کو فسخ کر دیتا تھا باہر. یہاں پر بھی وہ صحابی جو کہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ مغبون کو خیار ملتا ہے اور قاعدہ یہی ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، بلکہ کہتے تھے کہ ان کو خیار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک جواب تو جمہور کی طرف سے، حنفیہ، شافعیہ اور اکثر مالکیہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ خصوصیت کے بعد بن منقذ کی عام قانون نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خیار مغبون نہیں تھا، خیار غبن نہیں تھا، بلکہ خیار شرط تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دے دی تھی کہ چونکہ تم کو دھوکہ لگ جاتا ہے، جو کہ تمہیں اچھی طرح بصیرت نہیں ہے، اس بات سے تم خیار شرط رکھ لیا کرو. اور خیار شرط کے لیے یوں کہہ دیا کرو کہ لا خیابتا، لا خلابتا. کیا مطلب ہوگا کہ لا خلابتا یلزمونی، لا خدیعہ، خلابہ کہتے ہیں دھوکے کو، لا خدیعتا یلزمونی، تو تم یہ کہہ دیا کرو لا خدیعت یلزمونی. ہاں یہ تو دلیل ہے کس صورت میں، جبکہ اس کو خیار غبن قرار دیا جائے. تو وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور اکثر مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیار شرط تھا اور مطلب یہ تھا کہ تم لا خلابہ کہہ دیا کرو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کو 3 دن کا خیار شرط مل جایا کرے گا. پورا جملہ بولنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ زبان میں ان کے قصور تھا، دماغ میں بھی قصور تھا. ان کو آسان چیز بتا دی کہ لا خلابہ کہہ دیا کرو، گویا کہ ان کے لیے لا خلابہ کہنا خیار یہ اس معنی کے میں ہو گیا تھا گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو 3 دن کا خیار ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت ساری ہے. اصولی طور پر کہی کہ اس کے فروع بہت، افراد بہت. وہ کیا کہ ثلاثۃ ایامین کا پڑھا ہے. ابھی بیہقی کی روایت آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن کا خیار دیا ہوا ہے اور 3 دن کا یہ کیا ہوا بھائی؟ اور 3 دن کا خیار، یہ خیار غبن ہے، 3 دن کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. جو حضرات خیار مغبون اور خیار غبن کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 دن کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. سمجھیں یہ بات کو؟ جب یہ بات ہے 3 دن کے ساتھ جو مقید ہوتا ہے وہ خیار شرط مقید ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ تم خیار شرط رکھ لیا کرو 3 دن کا تاکہ تم بعد میں نقصان سے بچ جاؤ. یہ جواب ہے جمہور کی طرف سے، واللہ اعلم بالصواب. چنانچہ یہ 3 دن کا جو ذکر ہے متعدد روایات میں ہے. مستدرک حاکم کی بھی ایک روایت میں ہے، بیہقی کی روایت میں بھی آپ نے سن لیا، دارقطنی کی روایت میں بھی ہے، ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے، درس مسلم میں اس کے مفصل والے درج ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلو آگے. باب النہی عن بیع الثمار قبل بدو الصلاح. یہ مسئلہ اب اور شروع ہوا ہے. یہ بہت طویل و ذیل مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہفتے کے دن